على محمد وآل محمد. السيد الله يشافيك يطول عمرك للمذهب يا خيمة. لا يطول عمرك ان شاء الله ويشافيك. المذهب علي بن ابي طالب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم نے مختلف جگہ پر چیلنج کیا ہے کہ 10 سورے اس طرح کے لے آؤ یا اس کے جیسا ایک سورہ لے آؤ، لیکن حدیث قدسی میں اس طرح کا کوئی چیلنج نہیں. ممکن ہے بیان واقعہ ہو یا واقعات کو بیان کیا. ہاں، قرآن میں تحدی موجود ہے، چیلنج موجود. تمہیں معلوم نہیں حدیث قدسی میں یہی لفظ خداوند عالم نے صادر کیے ہیں. قرآن کریم میں ہمیں معلوم ہے کہ یہی لفظ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نے چیلنج کیا ہے تو انہی الفاظ کے ساتھ چیلنج کیا ہے. ہمارے پاس ہے کتابیں، کتاب علی ہے، صحیفہ فاطمہ ہے علیہ السلام. یہ احادیث ہیں، ضروری نہیں کہ حدیث قدسی ہو، مگر یہ کہ وہاں کہا گیا ہو کہ اللہ نے یہ فرمایا. مختلف احیانا الملائکہ احیانا الہام کبھی الہی ملک نے آ کے بیان کیا ہے، کبھی الہام الہی ہے. جہاں بیان کیا ہے معصوم نے اسی حساب سے کرے. حجہ فی الحجیہ. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن کی حجیت میں اور حدیث قدسی کی حجیت میں اور ائمہ علیہ السلام کی حجیت میں کوئی حق نہیں ہے. اس میں حجیت سب برابر. لیکن قرآن میں چیلنج ہے کہ اس کے جیسا نہیں لا سکتے، حدیث میں نہیں ہے ایسا کوئی چیلنج. الحدیث القدسی اگر حدیث قدسی یا حدیث سند معتبر ہو، اس کے ذریعے سے بھی احکام صادر ہوتے ہیں. اگر ارشادی ہے تو محرز ہے کہ ارشادی ہے، لیکن اگر نہیں تو اس کے اعتبار میں مدرک اور سند اور دلالت کے لحاظ سے اس کے اندر ظہور موجود ہو تو پھر اس کے اندر کوئی شک نہیں. ہمارے پاس سینکڑوں ہیں، بہت سے احکامات حدیث کے ذریعے سے ہمیں ملے. بہت سے اگر آپ دیکھیں کتاب کلمت اللہ یعنی مختلف. جس طرح قرآن میں بھی مختلف موضوعات ہیں، اسی طرح سے حدیث قدسی میں بھی احکامات ہیں. حدیث القدسی ہے شکل حدیث اہل البیت. نعم. زید کا قضیہ جو ہے قرآن میں حقیقی ہے یا خارج ہے؟ یعنی اشباہ قصۃ زید، جو اس طرح کا کوئی قضیہ اگر آئے تو کیا حکم شرعی نہیں ہے؟ مثلا کہ مثلا کوئی شخص کسی اگر کوئی شخص کسی شخص کو گود لے اور اس کے بعد اس کی شادی کرے تو کیا یہ زوجہ اس کی اس کے لیے محرم ہوگی؟ نہیں ہوگی، جیسے رسول کے لیے نہیں تھی.
تو یہ حکم ہے، مگر یہ کہ معلوم ہو کہ یہ خاص حکم ہے کہ الگ ظواہر ہے. حسب الظواهر حسب الظهور. نعم. أي. جہاں جہاں بھی اطلاق ہے اور قید ہے اور دونوں مثبت ہے، ومثبتان كلاهما من هالقبل. ليش لا؟ ليش لا؟ في الغسل مثل 10 دلیل أغسال. اطلاق و تقیید کی جو دلیل ہے مطلق اور قید کی جو اسی طرح نماز. في المثبتين. في الصلاة هم نفس الشيء. إذا ألغينا الخصوصية عن قصة صلاة جعفر علیہ السلام والإمام الرضا صلوات اللہ علیہ، اگر ہم خصوصیت کو دیکھیں یعنی خاص ہے تو پھر ہم اس کے اوپر نہیں کر سکتے کوئی چینج، لیکن اگر نہیں خاص نہیں ہے، عدم خصوصیت ہو کہ یہ اس سے خاص نہیں ہے تو مستحب اور غیر مستحب اور واجب سب اگر عدم خصوصیت ثابت ہو جائے کسی حکم کی تو وہ دوسری جگہوں پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. المنطبقة. لا شوفوا صلاتي قضاء علي واجب هذا ما يصير واحد، لازم مرتين يصلي. أما اللي ينطبق ليش لا؟ ليش لا؟ لا مثل صلاة جعفر وصلاة الليل، إذا بدأ في الليل 3 صار، بدأ 3 4 صار، شكو. إذا فهمنا اگر ہم نے عدم خصوصیت کو سمجھ لیا اور ثابت کر دیا تو پھر ہم دوسری جگہوں پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں، چاہے نماز جعفر تیار ہو چاہے دیگر جگہ ہے. صلاة وحدة لا 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 منصرف عنه، منصرف الحد جتنا ظاہر ہوگا ہم اتنے پہ بالمقدار اللي اتنا ہی ہم صلاتين 3 عمل کر سکتے ہیں. نعم. لا هذا بالنتيجة بعض الاستنباطات الخاصة. اولا تو یہ حکم شرعی نہیں ہے، اولا مو حكم شرعي هذا، ثانيا على كل مو شيء مقطوع اس کے پاس سند نہیں ہے، علم خود ما لها اسناد، اعتبار نہیں ہے، الحروف ما لها اسناد معتبرة، بعض تکوینی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی ہمارا دخل نہیں ہے. یہ قاعدے تسامح عدل سنن جو مستحبات میں استعمال تو وہ استعمال کی جا سکتے. عامہ کے راویوں سے ہمارے پاس کافی پہ بھی روایات ہیں، لیکن مطلقاً اہل خلاف سے یا اہل تسنن سے روایت کرنا عام طور سے ہمارے علماء کا طریقہ نہیں تھا. اونجا که ذکر کرده قبول، اگر خیلی زیاد بود که دیگه نمیشه چیز، اما خیلی زیاد نہیں، یعنی تو 100 تا فرض 100 میں 2 یا 4 حدیثیں ایسی ہوں.
خود سید ابن طاووس خود سید بن طاؤس نے کہا ہے کہ کئی جگہوں پہ کہ یہ دعا کہ میں نے خود سے دعا بنائی ہے، تو اس کے اگر ان کے اس طرح کہنے سے ان کی باقی دعاؤں میں نہیں ہے، کیونکہ باقی کے لیے انہوں نے نہیں کہا، اس مطلب انہوں نے جو دعا خود سے بنائی اس کو بیان کر دیا ہے۔ نعم أذان خو مو واجب مستحب، الإقامة مستحب مؤكد هم مو واجب، حتى بلا أذان ولا إقامة يجوز. أي هذا هو نعم. ہر وہ ضرر جو آپ هل كل ضرر تحمل کوئی ایسا عام قاعدہ ہے کہ ہر وہ ضرر جو آپ تحمل کر سکتے ہو وہ حرام ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ لا ضرر يعني شنو؟ اگر کوئی شخص رات پہ نہیں سوئے گا اس کے لیے نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ حرام ہے؟ الصبح هذا ضرر اكو بيه ولا هذا حرام؟ اگر کوئی بھوک سے زیادہ کھائے اس کے لیے مضر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا یہ حرام ہے بھوک سے زیادہ؟ مضر هذا كله مضر كله. لا ضرر کا مطلب ہے احکام شرعیہ میں، احکام الشرعیہ شوفوا يعني اذا الشارع قال یعنی يجب شریعت الركوع يعني اذا لا يكون مضر هذا الركوع، قیام کا حکم دیا ہے تو اس میں ضرر نہیں ہے تمہارے۔ لا صلاة لمن لم يقم صلبه اذا صار مضر هذا لا واجبات اور محرمات اس کے جس میں لا ضرر والے موارد، جس میں نقصان والے موارد شامل نہیں ہیں اس کا، لیکن یہ معنی کہ ہر مضر حرام ہے ایسا نہیں ہے۔ قطع عضو حرام ہے، قتل نفس حرام ہے، حرام، اور ایک امراض خطیرہ میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ حرام ہے، مثلا کینسر یا اس طرح کی چیزیں۔ لیکن بہت مدت کے بعد کوئی نقصان ہوگا اس کے عنوان سے وہ اس کے لیے ہمارے پاس حرمت کی دلیل نہیں ہے۔ بھوک سے زیادہ کھانا کھانے کو شریعت نے منع بھی کیا، لیکن کوئی کھائے تو کیا حرام ہے اس کے لیے؟ نہیں، کسی فقیہ نے فتویٰ نہیں۔ جو حرام ہے وہ یہ ہے اپنی قوت، کسی ایک قوت کو دائمی طور پہ ختم کر دینا، عضو کا قطع کرنا اور جان دینا، یا اپنے آپ کو ایسی چیز میں ڈالنا جس سے اس کو بہت شدید مرض ہو جائے۔ التدخين مو من هذا على مدى 50 سنة على مدى 70 سنة، لا يقول التخمة أضر من التدخين مو من المحرمات۔ واحد ما ينام بالليل، مکروہات میں سے کوئی انسان نہیں سوتا ہے رات میں، اس کو نقصان پہنچائے گا یہ نہ سونا، لیکن یہ حرام نہیں ہے۔ بله محلن کا مطلب صبر کرو، تم پر یہ واہ نہیں کہ صبر کرو، حکم یہ ہے کہ رکو۔ ایک تو امان معصوم نہیں تھا، امام بھی جانتے تھے معصوم نہیں ہے، لیکن چونکہ ثقہ ہے اس کا قول حجت ہے، لہذا کہا کہ تم مجلس سے بیٹھو لوگوں کو فتویٰ دو۔ ثقہ معصوم ہے تو نہیں ہے، لیکن اس کا قول حجت ہے۔ اما قولش حجت
آره با اینکه امام یقین داشتن جبکہ امام کو یقین تھا کہ ایسا تو نہیں کہ 1000 فتوہ میں ایک بھی غلطی نہیں کرے، خطا نداشته باشه، لیکن طبیعی راستہ یہی تھا، قول ثقہ حجت ہے، سچے کی قول حجت ہے، وہ کی طریقیت ہے حکم تک، حجت ہے، یعنی طریقیت واقعیت سے مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے، چون مطابقت با واقع مطلوب یہ کہ وہ حجت ہو۔ مطلوب اینه که ظواہر حجت ہے کہ نہیں؟ حجت باشه. ممکن ہے کہ ہم بہت ظواہر میں وہ ظواهر مراد نہ ہو جو ہم حجت سمجھ نیست، رہے ہیں، لیکن پھر بھی بلکه ہمارے لیے ممکنه حجت بعض ہے۔ ظواهر مراد نباشه. طریقیت غالبیہ یعنی وہ صرف غالبیه نه عصمت ہے جس دائمیه میں و طریقیت عصمته غالبیہ که ہے اور طریقیت دائمیہ ہے، دائمیه باقی راستہ ہے حق تک پہنچنے کا۔ محل خلافه به نظر عروہ من میں اشکال موجود ہے یہ نداره. مسئلہ، یک تو عروه داره مسئله، جماعتی گفتن برای مرد مطلقا بعض نے کہا ہے کہ زینتی مرد کے لیے ہر طرح کی زینت دندون باشه، سونے سے حرام ہے، ساعت تو جیبی باشه، اگه طلا لیکن ایک جماعت کا اما کہ جماعتی هم پہننا گفتن که من سونے کا نظرم اینه پہننا پوشیدن طلا حرام ہے حرومه. مرد کے لیے، ساعت دستی اگه این چیزش زیادہ طلاست مثلا هم ہاتھ جایز کی نیست. گھڑی پہننا اما جائز اگه نہیں، ساعتیه که تو جیبش میذاره اینش طلاست، گلے میں نه. کچھ پہننا گردنبند طلا پہننا ہر جایزه. جگہ جو هر چیزی که بھی پوشیدن اسمشه، پہننے کے حکم میں انگشتر ہے وہ طلا جائز که نہیں، پوشیدن اسمشه، اینا جایز نیست. اما لیکن دندون رو کشش طلا لیکن اگر میکنه، مثال کے طور کے اوپر جماعتی وہ از فقها گفتن منم سونے نظرم کا اینه دانت اشکال نداره. چڑھاتا ہے تو میری نظر میں اس میں اشکال نہیں ہے۔ چی؟ چی؟ خب این اگر تبذیر حساب میشه جایز نیست. آره، اما اگر اهانت به میت حساب میشه نه، در نیارن. میتی که دندون روکش طلا داره اگه بخوان تو دیکھیں اگر مغتسل یا کسی وقت میت دفن کے این دانت روکش سونے طلاشو کا در ہے، بیارن اگر اس کے عرفاً دانت کو اگه نکالنا چاہیں اهانت تبذیر بهش ہے تو حساب میشه مشکل نه نہیں ہے، نکنه. لیکن اگر وہ اہانت سمجھی جائے مرنے والے کی، نعم. توہین سمجھی جائے تو پھر جائز نہیں ہے۔ شلون؟ المنتحر بلا شك تجب الصلاة عليه وتجب كل الشؤون، تغسيله وتكفينه جو بھی مسلمان کے وتحنيطه حکم میں ودفنه، هذا مسلم بالنسبة. گناہ گار ہی صحیح، لیکن اس کے اوپر ولكن تمام عاصي احکام مسلم إذا هم فقد وعيه وانتحر حتى مو عاصي، يعني إذا فاقد الوعي صار عند الانتحار هذا مو عاصي، ولكن إذا مو فاقد الوعي عاصي هذا. والعاصي گناہ گار اگر شخص ہو تب بھی وہ حکم بجميع مسلمان میں ہے، حکم التجهيزات مسلمان میں تو منصرة. تمام احکام مسلمان اس کے اوپر جاری کیے جائیں گے۔ نعم ببخشي. نعم اي اي لا 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 اي هذا اللي تقول له قاله میں نے علي تو بن کئی ابي دفعہ طالب کہا ہے، عليه ابھی السلام. امام أنا أكثر من مرة نے ذكرت خطبہ هذا. دیا جس وقت آپ کو الإمام خلافت أمير ظاہر المؤمنين خطب خطبة کلام صلوات الله عليه وفي جس طرح خطبته خداوند قال عالم مضمون كلامه توحید كما بغیر أن الله نبوت کے لا قبول يقبل نہیں کرے گا، التوحيد بدون النبوة. إذا واحد يقول إلهي أنا إلك أقبلك بس النبي ما جس أقبله، طرح کوئی انسان الله يقول بغیر ما أريد توحید أنا. کے كذلك الله لا يقبل بغیر نبوت کے توحيده توحید کو قبول نہیں کرے گا، اسی طرح والنبوة بغیر بدون امامت الإمامة. کے توحید إذا اور واحد نبوت کو يقول بھی قبول إلهي نہیں کرے. أنا أقبلك وأقبل اگر النبي کوئی شخص کہے ما کہ میں أقبل علي، رسول کو الله مانتا يقول ہوں، اللہ ما تجھے أريد مانتا ہوں، أنا. لیکن امیر المومنین کو نہیں مانتا ہوں، يعني اللہ النبي کہ صلى الله عليه وسلم مجھے نہیں في چاہیے خطبة أمير تمہارا المؤمنين ایمان. سلام الله عليه بفرمات روایات داره که توبه قبول میشه قبل از روایت اینکه میں ہے کہ انسان توبہ قبول ہوگی آخرت انسان براش کشف بشه. آخرت کشف ہونے اگه سے پہلے، آخرت کشف شد روایت داره توبه قبول نمیشه. اور یہ کہ توبہ وقتی که قبول توبه نہیں ہے، قبول یہ نمیشه وعید ہے، وعید یعنی ڈرانا. خدا ممکنه خدا مخالفت وعدے کی وعید مخالفت نہیں کرتا، خدا لیکن مخالفت وہ وعید کی وعد مخالفت کر نمیکنه. سکتا. اگه پدر به بچهش گفت که اگه نمره
آوردی مثلا اگر باپ هدیه بیٹے به سے تو کہے این نمره کہ آورد اگر تم هدیه اگر بهش بیٹے ندی بده سے کہے کہ اگر تم اما نمبر اگه نہیں نمره لائے نیاوردی تو خونه رات نمیدم این اگر وعیده حالا اگه نمره نیاورد اگر تو خونه نمبر رات لائے میده تو میں خوبه انعام یا دوں گا. اب اگر بده وہ نمبر لے خوبه آیا اور وہ بله انعام نہ تو دے تو یہ روایت برا ہے. وقتی که لیکن کشف اگر بشه کہے آخرت کہ اگر تم نمبر نہیں دیگه لائے تو میں گھر طور سے نکال قوانین دوں این گا، وعیده اور اس کے بعد وہ بچہ نمبر نہیں لا شاید سکے خدا از تو کرمش اور باپ مخالفت اس وعید کو کنه گھر سے نکالے یا نہ نکالے، نہیں نکالے تو یہ اچھا مانا جائے گا. ای. لا كل تمام ارث الإرث میں للذكر مثل حظ الأنثيين إلا میں الكلالة من خواتین الأم کا ایک اہرا ہے اور الإخوة مردوں کا دوہرا. وأخوات اللي لیکن کلالت يشتركون الام مع الميت یعنی في أم صرف ماں فقط کی طرف سے لا في أم وارث میں بھائی الولد بہن شریک ولا ہوں، في أب وہاں فقط کلالت الام میں اس میں كلالة برابر بٹتا الأم ہے مرد اور عورت فقط دونوں کو. بالسوية يوزع الإرث بينهم لا نص التفاضل للذكر ہر مثل جگہ حظ یہی حکم ہے سوائے کلالت الام. إلا في كلالة الأم كلالة الأم يعني إخوة وأخوات من یعنی الأم ماں سے أو بھائی بہن أولاد یا الإخوة ماں کے بھائی بہن والأخوات سے من اولادیں، الأم لا یعنی الإخوة والأخوات باپ من سے صرف الأبوين بھائی بہن ہوں ولا یا ماں الإخوة باپ دونوں سے والأخوات بھائی من بہن ہوں تو الأب وہاں نہیں. فقط لیکن صرف ماں سے بھائی بہن ہوں اور وہ وارث اکیلے ہوں تو وہاں برابر بٹتا ہے. بله حکم ملا ہے، دلیل دلیل ہے، داره از روایت دلیل خاص ہے چونکہ. استفاده شده فکر میکنم روایت خاص داره البته خود این کار لیکن خود مکروهه مکروہ ہے یہ کام که کہ ناخون بال اس میت کے بگیرن میت کے یا بال کاٹے جائیں مثلا یا اس کے ناخن اضافه کاٹے موی جائیں. لیکن اگر سرش کوئی یا چیز الگ ہو جائے موهاجکی اس کے بیچیدن بدن این سے تو اس کو مکروهه ساتھ میں دفن کرنا چاہیے. تو ذهنم اینه اونم مکروهه شانه زدنم تو ذهنم اینه مکروهه نعم العفو بلی نعم صاحب السجادية القرآن الكريم نهج البلاغة صاحب صرف 3 چیزیں ہیں السجادية جو کو ہم معتبر کہہ سکتے ہیں، لا هو الثلاثة جو عمدہ ہے، جس کے اوپر جس کے اوپر هو ہم کہہ العمدة سکتے هاي ہیں، الثلاثة وہ یہی 3 ركز ہیں. عليها نعم أي. الآن ما أستحضر بس قبل اس كم وقت میرے سنة ذہن میں نہیں، لیکن 3 کچھ سال ليال پہلے في شهر 3 رمضان صار رات على ہم نے البحر بحث کی تھی رمضان مفصل میں سلسل. وجماعة فضلاء كانوا مناقشات صارت فت كتاب كان لأحد علماء إصفهان هذا الكتاب كان اور یہ مطبوع في کتاب مصر أكثر مصر من میں 100 چھپی ہے صفحة کتاب. أنا جبت ذاك الكتاب ومذكور شواهد على هذا الذي أنا ذكرت أكثر اس کے من اندر 200 فقہا کے شاهد اقوال اور بہت من سی چیزوں کو روايات نقل من کیا گیا أقوال فقهاء مختلف الأحكام جہاں پر اللي يطمئن فقی ان کے ذریعے سے الفقيه على هذا حکم دیتا ہے. الكتاب الآن مو ببالي اسمه شنو كتاب مطبوع كان إذا شك إذا حصل الشك لا إشكال اگر أما انسان کو عندما شک ہو تو ایک يحصل الگ بحث ہے، لیکن جب تحصل بھی القناعة اطمینان ہو يحصل جائے، اطمینان الاطمئنان حاصل ہو جائے، علم حاصل ہو جائے يكون تو وہ حجة حجت ہے اس کے لیے. بقدر مو 10 صلوات و20 صلاة لا أي لا لا تتركها لا الصلاة الواجبة لا تبطلها مثل شو تسوي هالشكل كمل بعدين عيد لیکن نماز کو نہ توڑیں، مو تترك لا تقطع اپنے الصلاة اعمال کو خود سے ولا باطل نہ تبطل کرو. ولا تبطلوا أعمالكم آپ واجب نماز پڑھو، لا الصلاة الواجبة لا تتركها آپ اس وإنما کو پورا کریں كملها جیسے اس شلون کو ما پورا کرنا كانت ہو، اور اس کے بعد وبعدين پڑھیں. صلي
بسته به این که شما برداشتتون چی باشه. اگه مطمئنیتین پیشنهاد آدم خوبیه اشکال نداره. به نتیجه دیکھیے چیزیں ایسی جس میں انسان حضرت صادق علیہ السلام فرمودن نماز جماعت نخون، حضرت نے فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو جو مطمئن ہو کہ متقی ہے، عادل ہے، پرہیزگار ہے. اگر کوئی کسی امام جماعت کے لیے سلسلے میں مطمئن ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. امام نے فرمایا کہ جو اپنے دین میں موثق ہو یعنی مومن ہو اور امانہ کی جو تجویدی ہو عدالت یعنی عادل ہو اور مومن ہو اس کے پیچھے نماز پڑھو. اگر غلطی ہوئی بھی تو توبہ کر لے تو پھر سے عدالت اس کی واپس آ جائے گی. همین یه وقت هر کی آپ کے اطمینان پہ بسته به اطمینان خودش جہاں بھی آپ کو اطمینان ہوا هر جا مطمئن شدی یہی صرف اسی وجہ سے آپ کو اطمینان ہو. معمومینی که پشت سرش وایسادن آپ اسی سے مطمئن ہوئے کہ اگر یہ عادل نہیں ہوتا تو یہ لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. بسته به حضرت فرمودن خود تثقوا آپ کا مطمئن ہونا معیار ہے، وثاقت خود شماست. آپ قانع ہو جائیں جس به قول عربی میگن قناعت. نه فارسی چی بگی مراد جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ انسان عادل ہے اور مومن ہے آپ نماز پڑھ سکتے ورنہ نہیں. بله علی کل تابع باور خود شماست. نعم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. چی؟ آها ظاهر بله یہ ظاہر کے خلاف ہے. اما خلاف ظاهره نه نشنیدم. نعم وعليكم السلام. مسجد ہے کسی نے بھی اس کو بنایا ہو. جيد مسجد أي واحد سواه جيد. مسلمان کا عمل معتبر ہے ليش لا؟ مگر یہ کہ آپ کو علم ہو کہ آپ کو معلوم ہو کہ زمین مباح نہیں ہے. إلا إذا علم أن الأرض ما كانت مباحة. أي لا ظاهرا ما يريد مسجد واحد مسوي من يدري. جب تک آپ کو حرمت کا علم نہ ہو یا قصب کا علم نہ ہو وہ جائز ہے اور حکم صحیح میں ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلى آله. يلا
إن شاء الله.